السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا کے مسلمان جو ہے وہ ایک ایسی پرسیکیوشن کو فیس کر رہے ہیں کہ جو سارے ملک میں مختلف نوعیت کی ہو رہی ہے۔ جہاں پر مسلمان اقلیت ہیں، مائنورٹی ہیں، وہاں پر انہیں زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور جہاں میجورٹی ہیں وہاں تو شاید فرق بھی پتہ نہیں چل رہا، الا یہ کہ وہ ان علاقوں سے نکل کے ان علاقوں میں جائیں جہاں پر وہ اکثریت میں نہیں ہیں، تو اسپیشلی جاب سیکٹرز وغیرہ میں، اینڈ دین دے فیل اٹ کہ ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو کچھ تصاویر دکھاتے ہیں انڈیا میں موجود ایک مدرسے کی، جو جیتا جاگتا مدرسہ تھا، اور اس کے بعد اسے ظالموں نے جلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آئیے پہلے تصویریں دیکھتے ہیں۔ تصاویر آپ نے دیکھی، یقیناً ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد انسانیت کے لیول پر بھی انسان کا دل کھول جاتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون ظالم جابر لوگ ہیں جو ایک طرف یہ کلیم کرتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور مسلمانوں نے ہمارے ساتھ وہ کیا، اور دوسری طرف ایک طرف یہ رونا روتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں پر یہ ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں۔ یعنی اس دوغلی پالیسی کا کیا آپ کہیں گے؟ اچھا، ایک طرف تو یہ بات ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تم پلٹ کے اس سے ورسٹ کام کرو گے۔ ویسے تو زیادہ تر یہ جو آپ کو تاریخ بتاتے ہیں، یہ اورنج کپڑوں میں ملبوس لوگ جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی۔ اورنگزیب تو ہندوؤں کے حق میں شاہ جہاں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اچھا ثابت ہوا تھا، جس پر ہم نے بات کی تھی۔ کتنے اس نے ان کے ٹیکس معاف کیے تھے، کتنی ان کو مراعات دی تھیں۔ اورنگزیب کی کورٹ میں شاہ جہاں سے زیادہ ہندو کام کرتے تھے۔ اورنگزیب کی فوج میں شاہ جہاں سے زیادہ ہندو امپلائڈ تھے۔ اٹس بیسکلی اے لانگ لسٹ آف آئٹمس۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے اور بار بار پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں نا، جھوٹ اتنی زور سے بولو کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے، اور اتنی دفعہ بولو کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے، اور اس جھوٹ کی آڑ میں پھر پروسیکیوشنز کرتے رہو۔ اچھا، اب یہ اسرائیل میں بھی آپ دیکھیں یہی معاملہ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ ان کو پتہ ہے کہ جب بھی پیس اوور آتا ہے کچھ نہ کچھ ہم ایسا کریں گے، اس کے بعد ہمیں ایک موقع مل جائے گا فلسطینیوں پر ظلم کرنے کا، اینڈ دیٹس واٹ دے ڈو ایوری ایئر۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر چیزیں ایسکلیٹ کر جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ فلسطینیوں پر مظالم بڑھا دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ چپکے سے اور علاقہ ہتھیا لیتے ہیں، اپنی سیٹلمنٹس بڑھا دیتے ہیں۔ ہر سال 2 سال 3 سال کے بعد آپ دیکھیں گے ان کی سیٹلمنٹس میں انکریز ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے آپ کو یہود کے بھائی ہنود کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں کہ جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی وقت آتا ہے کہ انہیں بھاگنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتی ہے کہ جہاں یہ بڑے زور و شور سے آ رہے تھے وہاں ان کی کیا پٹائی ہوئی اور بھاگے۔ یہ بھی دیکھیے۔ मजा नहीं आ रहा है। اور ایک آخری بات، ایک ڈرامہ آیا تھا ارطغرل نام کا، ایرترو نام کا، تو اس کے اندر ایک سین تھا جس کے اندر ایک امام مسجد ہوتا ہے، وہ ایک سرائے میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ مغلوں کا ایک کمانڈر آ جاتا ہے۔
ان دونوں کے درمیان جو گفت و شنید ہوئی، جو بات چیت ہوئی، جو کانورسیشن ہوئی، اس کا لب لباب یہ ہے، آپ کو سین بھی دکھاتے ہیں کہ امام نے اس منگول سے کہا کہ تم اگر ہم پر مظالم بڑھاتے جاؤ گے تو ہم تو ویسے بھی نکلے ہوئے، اللہ کی راہ میں مسلمان مرنے سے ڈرتا تو نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن مسئلہ تمہارے لیے ہے کہ تم جتنے ہم پر مظالم بڑھاؤ گے اتنا جہنم کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، تو تم تو اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہو، اور ہم مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک عارضی جگہ ہے اور اس کے بعد سفر جو ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے، تم لوگوں کے لیے ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے، تو خیر تو تمہیں منانی چاہیے، فکر تو تمہیں کرنی چاہیے۔ آئیے یہ کلپ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم جانتے ہو مجھے؟ جانتا ہوں، معصوموں کو مارنے والا، شہروں کو تباہ کرنے والا الگ چک۔ تم میرے استقبال کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ہمارا دین کہتا ہے کفار اور ظالموں کے سامنے سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ جس کے دل میں ایمان کی طاقت ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہے، اور جس شخص کے دل میں ایمان نہیں اسے بال برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ مجھے نظر انداز کیا تم نے، جبکہ تم میرے نام، قوت اور شہرت سے واقف تھے۔ کیا میرے عذاب کا کوئی خوف نہیں تمہیں؟ میرا یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب سے عظیم الشان ہے اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے۔ عذاب کا جہاں تک تعلق ہے، ہمیں صرف تمام عالمین کے رب اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے۔ جو میری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اللہ عز و جل۔ یہ دنیا تمہارے لیے سب کچھ ہے، مگر ہمارے لیے آخرت کے طویل سفر میں جب تک ہوگی آرام کا ہے۔ جس طرح تمہیں دنیا کی مال و دولت کی چاہت ہے، ہمیں شہادت کی چاہت ہے۔ تم اپنے لشکر پر بھروسہ کرتے ہو، اجاڑ سکتے ہو آبادیاں اور خیمے، ہمارے سر کٹ تو سکتے ہیں مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ جو نہ ہونے دینا چاہے کوئی نہیں کر سکتا۔ تم جب ظلم کرتے ہو مظلوموں پر نہیں کرتے، بلکہ القہار اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کرتے ہو۔ تم اس جنگ کا مقصد تک نہیں جانتے، تمہاری جنگ کس کے خلاف ہے یہ بھی نہیں جانتے، تم کچھ بھی نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم صرف مسلمانوں سے جنگ کر کے دروازے کھول رہے ہو اپنے لیے جہنم کے۔